وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نومبر میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے. آگے چل کر ہم آئی ڈی پیز کو ملنے والے امریکی امداد، پاکستان کا بدعنوانی کے خلاف مہم اور آخر میں امریکہ میں برفانی طوفان کے بعد کی صورتحال پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں اور یہاں شکاگو سے ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتے ہیں اسی حوالے سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نومبر میں جنرل راحیل شریف اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے. اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کی بھی رائے سننا چاہیں گے. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89. تو آئیے ابتدا کرتے ہیں اس رپورٹ کے ساتھ. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں بے بنیاد ہیں اور وہ اپنی مدت کے اختتام پر عہدے سے الگ ہو جائیں گے. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ پاکستانی فوج ایک عظیم ادارہ ہے اور وہ مدت ملازمت میں توسیع پر یقین نہیں رکھتے. ملک کے طاقتور ادارے کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کا مفاد سب سے مقدم ہے اور اس کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے پیر کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فوج کے سربراہ کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی جدوجہد پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری رہے گی. واضح رہے کہ جنرل راحیل شریف کے پیشرو جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی گئی تھی. پاکستان کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف 1976 میں فوج میں شامل ہوئے اور نومبر 2013 میں انہوں نے بطور 15ویں چیف آف آرمی سٹاف کے ملک کی طاقتور فوج کی کمان سنبھالی. ان کی مدت ملازمت رواں سال نومبر میں ختم ہو رہی ہے. دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں کے تناظر میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ عسکریت پسندوں کے خاتمے کی کوششوں کے تسلسل کے لیے جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع پر غور کیا جا رہا ہے. سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فوج کے سربراہ کی طرف سے یہ واضح بیان بہت اہم ہے. پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بات خوشائند ہے کہ جنرل راحیل شریف اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے خواہشمند نہیں ہیں. جنرل راحیل شریف کا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے اور ان کے مرحوم بڑے بھائی میجر شبیر شریف کو پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا جا چکا ہے. فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد انہوں نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے گڑھ سمجھے جانے والے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شروع کیے جانے والے آپریشن ضرب عزم کی قیادت کی. جبکہ اس کے علاوہ خیبر ایجنسی میں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے آپریشن کیے گئے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. جی، اور ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد سے ابتدا کرتے ہیں جنہوں نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر سعد، آپ کو خوش آمدید. مہربانی، شکریہ. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جنرل راحیل شریف مقبول فوجی سربراہ رہے ہیں اور ملک میں پاکستان کے اندر خدشات ہیں کہ ان کا استعفیٰ دینے کے بعد صورتحال ملک کے اندر دوبارہ خراب ہو سکتی ہے. آپ ان خدشات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. راحیل شریف اور ان کے جو رفقائے کار ہیں، جو موجودہ قیادت ہے فوج کی، تو وہ مل کے یہ پالیسیاں بناتے ہیں. یہ اس میں ایک کردار تو انفرادی کردار تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اتنے بڑے فیصلے جو ہیں وہ اکیلے جو فوج کے سربراہ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. اور اگر آپ نے دیکھا کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ ہر مہینے، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد اس کے اندر یہ جو ہے کور کمانڈرز کانفرنس ہو جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو پالیسی اختیار کی گئی ہیں اس کے اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا پیش رفت ہوئی ہے، اس میں کیا کمیاں ہیں، اس کو آگے دوبارہ کس طرح ٹھیک کیا جائے، آگے پالیسی کیا اختیار کی جائے. تو میرے خیال میں یہ خدشات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں.
کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے، اور اگر آپ ماضی کی نظر دوڑائیں تو وہی مقبول آرمی چیف رہا ہے کچھ نہ کچھ، جس نے ملازمت میں توسیع نہیں لی سوائے جنرل ٹکا خان کے۔ جنرل ٹکا خان بالکل صاف آدمی تھے، اور وہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، لیکن ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1 سال کی سن 75 میں توسیع دی تھی، اور وہ 76 تک 4 سال جو ہے وہ آرمی کے فوج کے سربراہ رہے۔ ہم یہاں شکاگو آتے ہیں، جہاں سے ہمیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر، آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی، یہاں امریکہ میں میڈیا کا کہنا ہے کہ یقیناً جنرل راحیل شریف کا یہ فیصلہ کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، یہ جمہوریت کے لیے تو خوش آئین ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خدشات بھی ہیں کہ جو دہشت گردوں کے خلاف لڑائی ہے اس میں کچھ کمی آئے گی۔ اس حوالے سے بتائیے یہاں امریکہ میں کیا خدشات ہیں؟ امریکہ میں پاکستان آرمی کی قیادت کے بارے میں ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو عوامل یا اس کی جو وجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جنرل کیانی جو تھے اس سے پہلے وہ ایک طویل عرصے تک پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ میں رہے۔ انہوں نے خود اپنی ایکسٹینشن لے لی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ نوائے وقت کے مدیر مجید نظامی کا ایک انٹرویو ہے گیلانی، جو ہمارے پچھلے وزیر اعظم تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، اس میں گیلانی صاحب نے یہ کہا کہ جنرل اشفاق کیانی کو میں نے ایکسٹینشن نہیں دی، انہوں نے خود لے لی۔ اس سے یہی بات جو ہے وہ امریکہ کے سینیٹر اس سے پہلے کرتے آ رہے تھے کہ اشفاق کیانی جو ہیں وہ اپنی مدت میں توسیع کرنا چاہتے ہیں، اور اس لحاظ سے ایک پاکستان کی جو پچھلی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے اوپر ایک پریشر تھا کہ آپ جنرل اشفاق کیانی کو کہیں کہ اپنے ملک کو سنبھالیں، اور وہ جو عسکری محاذ ہے یا میدان ہے جس میں سول حکومت جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور آرمی کی جو انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے جو علاقے طالبان اور اس طرح کے لوگوں کے حوالے کیے گئے ہیں ان پہ اپنا حکومت کی ریٹ کو دوبارہ سے شامل کریں، یہ ان سے بہت عرصے سے وہ کہتے چلے آ رہے تھے۔ تو وہ ایک بہت لو ڈینامینیٹر جنرل اشفاق کیانی صاحب نے سیٹ کر دیا تھا، یعنی ان کے جو اہداف تھے، ان کی جو اپنی فوج کی کارکردگی کو بڑھا کے دکھانے کی جو باتیں تھیں وہ اتنی نیچی تھیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پی ایم اے میں اناگوریشن پہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے طالبان 60 میل دور رہ گئے تھے اور ہم نے انہیں بھگا دیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں امریکی میڈیا میں اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے لیے یا پاکستان آرمی جو ہے اپنے لیے ایک بہت چھوٹا سا ہدف سیٹ کر لیتی ہے، جب اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر سب سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ ساری دنیا اور پاکستان کے عوام اور خطے کے لوگ جو ہیں وہ تالی بجائیں۔ تو یہ جو صورتحال جو باعث سے دیکھی جاتی ہے پاکستان کی، اس میں پاکستان آرمی کا جو رول ہے پاکستان کو اسٹیبلائز کرنے کا، آپ افغانستان یا ہندوستان یا اس خطے کو بھول جائیے، اس پہ ہمیشہ سے یہاں کے جو ایڈیٹوریلز ہیں اور یہاں کے اینالسٹ جو ہیں وہ فکر مند رہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کی قیادت کے فیصلے جو ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں اندرونی استحکام وہ کم ہو رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ دائیں بازو کو ایک چھتری دینا ہے جس کے اندر وہ پنپتے رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی موقع کے اوپر وہ کسی ہمسایہ ملک میں یا اپنے ہی جو پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ کے جو مخالف سیاسی گروپ ہیں یا جو جرنلسٹ ہیں یا جو میڈیا کے لوگ ہیں یا جو اور کوئی پرامیننٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی سیاسی قیادت پاکستان آرمی کی کا جو ان کا جو پاکستان کی دفاعی اور پاکستان کے تعلقات ہمسایہ ممالک سے ہیں ان کے ساتھ جو پالیسیاں ان کو جب جو لوگ چیلنج کرتے ہیں تو یہ ان کو اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں
راحیل شریف صاحب کی جو اچیومنٹس ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ایک بہت ہی لو بار انہوں نے جنرل اشفاق کیانی نے چھوڑی تھی. ایک ہدف جو تھا وہ بہت ہی ایک ایسا تھا کہ انہوں نے اشفاق کیانی صاحب نے تو اپنے ہاتھ دھو لیے تھے کہ جو بھی ہوتا رہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو جنرل راحیل شریف نے اس صورتحال کو بدلا تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ ہے. لیکن جب انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر، ہم تو پاکستان کی کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں فوجی سربراہان اقتدار سے چمٹے رہے. لہٰذا یہی سوال جو میں کرنا چاہوں گی، بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو آرمی ڈاکٹرن ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کچھ سالوں سے تبدیل ہو گیا ہے کہ سوچا جا رہا ہے کہ اصل دشمن جو ہیں وہ ملک کے اندر ہیں، اور کچھ وقت تھا یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت کے مقابلے میں زیادہ خطرہ جو ہے وہ اندرون خانہ ہے. آپ کے خیال میں یہ ڈاکٹرن قائم رہے گا، اور کیا اسی حوالے سے آگے چل کر پاکستان سوچے گا، یا اس میں بھی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں جی، میرے خیال میں جو یہاں پر دہشت گرد ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور پورے ملک میں تقریباً اگر کراچی سے لے کے تو آپ قبائلی علاقوں تک جائیں، یہ جنگ انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ بالکل پاکستان کی جنگ رہے گی اگلے چند سال، اتنی یہ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ لمبی انسرجنسی ہے. تو میرے خیال میں جو اس کے بعد بھی فوجی قیادت آئے گی وہ ضرور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اسی جنگ کو آگے لے کے جائے گی، کیونکہ وہ ان پالیسیوں کے ساتھ جو یہ پالیسیاں بنی ہیں اس کے ساتھ یہ متفق ہیں، اور وہ اسی کو چلا رہے ہیں. جیسے کور کمانڈرز ہوتے ہیں، وہ ایز ایک کنسنسس کے اوپر تقریباً یہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ اگر ایک آدھ کہیں ہو تو ہوگا، ان میں جو زیادہ اکثریت ہوتی ہے وہ پالیسیاں بناتی ہے اور اسی کو آگے چلاتی ہوگی، اور ان میں سے جو بھی بنے گا وہ میرے خیال میں اس پالیسی کو چلائے گا. اور جو ابھی وہ بینچ مارک کی بات ہو رہی تھی، جی راحیل شریف صاحب نے ابھی ایسے ایک بینچ مارک چھوڑے ہیں اس اگلے جو فوج کے سربراہ آئیں گے، کہ اگر وہ اس سے نیچے آپریٹ کرتے ہیں تو وہ میرے خیال میں تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا. تو وہ ہمیشہ یہ جو بھی آئے گا وہ یہ کوشش کرے گا کہ جو مقبولیت جنرل راحیل شریف نے ملک میں پائی ہے، کہ انہوں نے جو جمود آیا ہوا تھا جنرل کیانی صاحب کے دوسرے دور میں، اس سے وہ اس کو پاکستان فوج کو نکالا اور وہ ایک بڑے مقبول فوجی سربراہ بن گئے. اس طرح وہ جو نئے چیف آئیں گے جو بھی ہوگا وہ بھی میرے خیال میں اس کی کوشش کرے گا. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، جنرل کیانی نے جب انہوں نے 2007 میں کمانڈ سنبھالی اور 2010 تک انہوں نے کافی آپریشنز کیے. انہوں نے باجوڑ میں کیا، انہوں نے بسوات میں کیا، بنیر میں کیا، اور جنوبی وزیرستان میں کیا. بدقسمتی سے جو ان کے اوپر جتنے بھی الزامات آ رہے ہیں جو ان کے بھائیوں کے وجہ سے ہیں، اور جو ان کی اپنی جو پیرالسس ہو گئی تھی، جو جمود آ گیا تھا ان کی سوچ اور فکر میں، وہ ان کی اگر آپ دیکھیں دوسرے ٹنور میں آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے آگے چل کے میں امید رکھتا ہوں، آگے تو اس طرح پیشن گوئی کرنا تو بہت مشکل ہے جب تک ایک نئے آرمی چیف آتے نہیں اور ان کو بندہ دیکھتا نہیں ہے کہ ان کی کیا وہ ہے پالیسی ہے اور آگے کیسے چلیں گے. لیکن میرے خیال میں جو جنرل راحیل شریف صاحب نے جس ڈگر پہ فوج کو ڈالا ہے، میرے خیال میں یہی چلتا رہے گا. جی آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جنرل راحیل شریف نومبر میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں، جبکہ شکاگو سے ہمیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے جوائن کیا ہے. ہمیں کچھ کالز آئی ہیں. چترال سے کال کیا ہے محمد شفیع نے، آزاد کشمیر سے غلام محی الدین نے، اور میاں والی سے مرید خان نے. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
جی، اور آگے چل کر ہم کراچی میں جو آپریشن کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے آج، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ بریگیڈیئر سعد اس پر بھی تبصرہ کریں، لیکن پہلے ہم کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ چترال چلتے ہیں جہاں سے محمد شفیع کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی جناب، محمد شفیع۔ محمد شفیع چترال بونی، میں گزارش یہ کروں گا کہ یقیناً جنرل راحیل شریف صاحب جو ہے ایک قابل ترین جنرل جو ہے یہ پاکستان پہ مانے جاتے ہیں، لیکن جہاں تک ایکسٹینشن کی بات کی، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا چلا کہ کس نے بتایا، کیونکہ فوج کے اندر فوج کے یہ روایت رہا ہے کہ بندے کا جب ٹائم اس کا پورا ہو جاتا ہے بندے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، لیکن ایکسٹینشن کی بات جو ہے وہ یہ کس نے کی، یہ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح۔ بہت شکریہ۔ اور ہمیں کال کیا ہے آزاد کشمیر سے غلام محی الدین نے۔ جی جناب کہیے غلام محی الدین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں غلام محی الدین آزاد کشمیر ضلع ویلی سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان مہمانوں سے کہ جنرل کیانی کو 3 سال کی توسیع پیپل پارٹی والوں نے دی، اور آج راحیل شریف کے بیان پر زرداری صاحب اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے؟ اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے۔ جی جناب۔ السلام علیکم جناب، دوست خیر کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جنرل صاحب کو بھرے میرے چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو باضابطہ طور پہ گھر چلا دینا چاہیے، اپنے بھائی اور ماموں کی طرح ایک اچھی صفائی ثابت ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اچھے سے اچھے جنرل موجود ہیں انشاءاللہ، اور کیا خدا نہ کرے اگر جنرل صاحب فوت ہو جائیں تو کیا نظام ختم ہو جائے گا؟ اس لیے پاکستان میں اچھے سے اچھے ہمارے جنرل موجود ہیں، ان کو بہت اچھی انہوں نے ڈیوٹی کی ہے، ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اس لیے ان کو بھرے میرا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان کو باضابطہ طور پہ گھر چلا جانا چاہیے۔ شکریہ۔ اچھا شکریہ۔ ڈاکٹر طاہر، اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں، جس طرح سے کالرز نے باتیں کی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صدر مشرف نے کچھ عرصہ پہلے جنرل راحیل شریف کو کہا تھا کہ ان کو رکنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام رائے ہے، یا جس طرح کالرز کہہ رہے ہیں وہ رائے زیادہ عام ہے کہ ان کو بھلے اس وقت استعفیٰ دے دینا، یعنی چلے جانا چاہیے اور کوئی نئے جنرل کو آنا چاہیے؟ جی، میں سمجھتا ہوں غلام محی الدین صاحب نے جو بات کی کہ دال میں کچھ کالا ہے، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو چلے جانا چاہیے۔ میرے خیال میں جمہوریت کی روایت اور پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے اندر قیادت کو بوائل کرنا، اور قیادت جو ہے وہ اپنے سٹیپس کے اوپر یا جو ان کی جس طرح سے ترقیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی رہیں، اور ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سے بڑھ کے دوسرا ہوتا ہے، اور ان سب کو اپنی اپنی باری کے اوپر ایک سیولین سٹرکچر کے اندر، ایک سیولین قیادت کے اندر، ایک پاکستان کی اجتماعی قیادت کے اندر، جس میں عوام کی بہت زیادہ ان پٹ ہو، اور عوام کے مسائل اور عوام کی ضروریات اور اس خطے میں امن کی جو خواہش ہے اس کو جس طریقے سے سیاسی قیادت سامنے لے کے آتی ہے، اور جس طرح سے سیاسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے عوام کو سرو کرنا چاہتی ہیں، اس سروس میں مدد دینے کے لیے فوج کا جو کردار ہے اس میں شخصیات سے بالا تر ہو کے جو فوج کی ایک عام ترقی میں جو لوگ جس طرح سے شامل ہو رہے ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ ہوتا رہنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک صدر مشرف کی بات ہے، وہ ایک نفسیاتی طور پہ اپنی اس برائی کو جو انہوں نے پاکستان پہ مسلط کی تھی، اور اپنے آپ کو جس طریقے سے انہوں نے کارگل میں پہلے در اندازی کی اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور نارتھرن لائٹ انفینٹری اور پاکستان آرمی کی بے تحاشا شہادتیں ہوئیں، اور پاکستان کے ہندوستان سے مسائل خراب ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ برسر اقتدار آئے اور چپکے رہے، اور جو بھی ان کی پالیسیز تھی ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جسٹیفائی، اپنی بغاوت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ سے بات کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا ایک رول ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کے آئین سے باہر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا جو رول ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اور دفاعی پالیسی میں،
اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو چین نہیں ہے. پاکستان میں غربت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کی جو ترقی مستقبل میں اگر ہونے کی کوئی ہونی ہے تو اس میں بہت زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ ان کی ری الوکیشن کی ضرورت ہے. پاکستان کو اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اپنے اسکولوں کو بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ بھجوائیں اور سب کو ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ اسکول تعلیم اور اس کی جو تربیت ہوتی ہے ایک دنیاوی لحاظ سے, ایک دینی لحاظ سے اور ایک پروگریسو انسان کے لحاظ سے, ایک ترقی پسند انسان کے لحاظ سے جس نے دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تعلیمی ماحول ایک ایسا بنایا جائے جس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز چاہیے. جس طرح کے پاکستان میں آرمی پبلک سکولز ہیں اس طرح کے سکول ہر بچے کو ملنے چاہیے اور چیزیں چاہیے. ڈاکٹر طاہر, آپ 2-3 منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, ممکن ہے ان کے پاس کوئی سوالات ہیں آپ دونوں حضرات کے لیے. راجہ زاہد نے ہمیں کال کیا ہے مظفر آباد سے. جی جناب راجہ زاہد. راجہ زاہد شاید. جی کہیے. السلام علیکم جی. راجہ زاہد محمود بلّہ بانی مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنرل راحیل شریف ایک پروفیشنل سولجر ہیں اور پروفیشنل سولجر ہونے کے ناطے انہوں نے اپنے سروس کے ابھی تو تقریباً نومبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو قبل از وقت یہ بیان دے دیا ہے. اچھا شگن ہے, لیکن اس میں ایک جو قوات ہے کہ ممکن ہے یہ آرمی چیف کا ٹینیور 4 سال تک ہو جائے. اگر گورنمنٹ حکومت جو اس کو ایکسٹینشن دینا چاہے تو اس طریقے سے دے سکتی ہے. پھر یہ پی ایم کی جو 5 سال کے اس کو بھی 4 سال کرنے کا کچھ آئین میں ترمیم کے کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا اگر ایسی بات ہو جائے تو کیا جنرل راحیل شریف تو نہیں چاہیں گے کہ وہ آگے جانا چاہیں؟ کیا ان کی ذاتی پسند اور ناپسند اس مسئلے میں عائل ہو سکتی ہے؟ ہاں, بہت دلچسپ. اور دیر سے کال کیا ہے لیاقت الملک نے. لیاقت الملک دیر سے. اچھا مرید خان. جی. اور شوکت علی انجم نے ہمیں کال کیا ہے دھارا والا سے. السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم ڈانا والا سے عرض کر رہا ہوں. جی. میں کہتا ہوں کہ راحیل شریف صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا اشفاق پرویز کی طرح اور ایکسٹینشن لے لیا ہے یا پرویز مشرف کی طرح ملکی کو خرید لیا انہوں نے. اور میں کہتا ہوں لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تاکہ ہر ایک کا حق اس کو ملتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بہت شکریہ آپ کی. اچھا ایک اور کالر کو لیتے ہیں. کامیاب بنگش نے کال کیا ہے کوہاٹ سے. جی جناب کہیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل راحیل شریف نے صرف ایک بیان دیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس بیان پر عوام میں اس کو اتنی عزت افزائی ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر فیصلہ ہے اور حقیقت میں اس کو اپنی ٹائم پر اور اپنے اس پر چلا جانا چاہیے تو اس کے لیے بھی بہتری ہوگی اور دوسرے سب کے لیے. شکریہ جناب. شکریہ. امان اللہ نے کال کیا ہے باجور ایجنسی سے. امان اللہ. جی ہماری جو ہے نا اس سے سوال ہے اپنی بریگیڈیئر صاحب سے. جی کہیے. بریگیڈیئر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ یہ اسلامی ممالکوں میں جو ہے نا اس کی نظر اسلامی ممالکوں پہ کیوں ہے, اور دوسری یہ کہ امریکہ پاکستان کی قربانیوں کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے سوال ہے کہ امریکہ پاکستان کی قربانی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں اور ہمیشہ امریکی کی نظر اسلامی ممالک پر کیوں ہے. اچھا آپ ذرا سا موضوع سے ہٹ گئے, لیکن ایک اور کالر کو لیتے ہیں. اسرائیل. جی کہاں سے کال کریں, کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بلکہ پوچھنا بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایک بیان آ جاتا ہے اس پہ ہم اتنی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وہ بات جو ہے نا ہم بتنگر سے بناتے رہتے ہیں اپنے طرف سے. اگر جنرل صاحب جو ہے نا اپنے اس میں چلے جاتے ہیں کوئی قیامت نہیں آ جاتی ہے, کیونکہ آرمی میں اور بھی ایسے ہو سکتے ہیں قابل جرنیل موجود ہوں جو اپنے ٹرن پہ جو ہے نا آ جاتے ہیں. تو جنرل صاحب بھی جس طرح کیانی صاحب چلے گئے تو جنرل صاحب آ گئے, وہ ان سے بہتر جو ہے نا کارکردگی دکھا رہے ہیں. تو اس پہ ہم ایک جو ہے نا غیر ضروری بحث کر کے اس مسئلے کو ہم زیادہ بڑھا لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. ہم ایک رپورٹ جو ہیں اپنے مہمانوں کو سناتے ہیں, اس کے بعد ان کے کامنٹس لیتے ہیں.
جو سوالات کیے گئے ہیں اگر ان کا بھی وہ جواب دینا پسند کریں تو دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی ہے کراچی میں، اور جو وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کا فوجی قیادت جائزہ لے رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یہ رپورٹ بھیجی ہے ہمیں شہزاد حسین نے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی صدارت میں بدھ کو کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں شہر کی امن و امان کی صورتحال اور کراچی آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے ٹویٹر پیغام کے مطابق اس موقع پر کور کمانڈر کراچی، حساس اداروں کے سربراہان اور پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ بھی موجود تھے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق اس موقع پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کو کراچی میں جاری آپریشن کی تفصیلات بتائی گئیں، حساس اداروں کی کارروائیوں کے بارے میں بات کی گئی، اور آرمی چیف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ دہشت گردی سے پاک، پر امن اور محفوظ کراچی کے لیے کسی بھی حد تک جایا جائے گا۔ آرمی چیف نے کراچی آپریشن میں اداروں کی اچھی کارکردگی کو بھی سراہا۔ تجزیہ کار مظہر عباس نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے اس میں ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ سندھ کی اور وفاق کی مختلف پوزیشنز ہیں کراچی کے حوالے سے، اور آج جو آرمی چیف نے 5 گھنٹے وہاں میٹنگ کی ہے اس میں غالباً کراچی آپریشن کو جو ہے وہ نہ صرف تیزی لانے کی، جس سے شاید سندھ حکومت کے جو کچھ وزراء اور بیوروکریٹس ہیں ان پر بھی شاید ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں جو کالعدم تنظیمیں اور جو سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ ہیں ان کے خلاف آلریڈی آپریشن میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اقتصادی مرکز کراچی ایک طویل عرصے سے سنگین جرائم اور دہشت گردی کا شکار ہے، اور ستمبر 2013 سے یہاں رینجرز اور پولیس کا آپریشن بھی جاری ہے۔ اس آپریشن میں اب تک مشتبہ افراد کی ایک بڑی تعداد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مقابلوں میں ہلاک اور چھاپوں میں گرفتار کی جا چکی ہے، اور بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا جا چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سب کی مشاورت اور رضامندی سے شروع کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا، لیکن صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ اور صوبے کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔ جی، اور بریگیڈیئر صاحب جانے سے پہلے اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں کراچی آپریشن پر، کیونکہ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ طالبان ابھی تک کراچی میں چھپے ہوئے ہیں، ابھی وقتاً فوقتاً حملے ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں بڑی کمی آئی ہے۔ آپ کا اپنا خیال کیا ہے؟ کراچی آپریشن کس حد تک کامیاب رہا ہے؟ حال میں اس میں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے، مکمل کامیابی تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر ملی ہے۔ ابھی تک وہاں پر ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے، اسٹریٹ کرائمز بھی ہیں، باقی جو کرپشن ہے وہ بھی کافی ہے۔ تو اس میں تعاون جو ہے اس کو فوج کو صوبائی حکومت سے بھی کام مل رہا ہے، اور اگر آپ نیشنل ایکشن پلان والے سطح پہ جائیں تو وفاقی حکومت کا بھی تعاون جو ہے وہ اس حد تک نہیں آ رہا ہے جو فوج جسے کہے گی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے تنقید بھی آئی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ پہلے آرمی چیف کی طرف سے بیان آیا تھا کہ کچھ کمیاں ہیں جو نیشنل ایکشن پلان میں۔ تو لیکن ابھی جو کراچی میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر پاکستان کی جو فوج ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اسی سے پاکستان کی فوج چل سکتی ہے یا مسلح فوج چل سکتی ہے۔ اس خطے میں اگر پاکستان ایک طاقت کے طور پر رہے گا تو اس کی اقتصادی جو صورتحال ہے اگر وہ کمزور ہوتی گئی تو پاکستان وہ اپنی جو اس علاقے میں اثر رسوخ ہے وہ کھو دے گا۔ وہ کراچی اس کے لیے سب سے بڑا اہم شہر ہے، تو میرے خیال میں یہاں پر جو دہشت گردی ہے، اور بدقسمتی سے وہاں پر جو حکومت ہے وہ بالکل ہی مطلب حدیں پار کر گئی ہے، مطلب ایک نااہلی کی اور کرپشن کی۔ تو وہاں پر وہ اپنا آپریشن، میرے خیال میں یہ ایک پیغام تھا
کہ ہم اس کو جاری رکھیں گے، اس میں ہم مزید تیزی لے کے آئیں گے، ہم اس کو پیچھے یا درمیان میں نہیں چھوڑیں گے. اس بیان سے قطع نظر کہ جو آرمی چیف نے دیا کہ میں نومبر میں اپنا مدت ملازمت پوری کر کے میں چلا جاؤں گا. اس کے ساتھ جو چائنا کے ساتھ جو ہے اس میں پاکستان فوج کی گارنٹی جو ہے وہ مانگی گئی ہے. جو چائنا ہے، جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اس کے اوپر جو چین نے پاکستان کی فوج سے یہ مطلب ہے گارنٹی مانگی ہے کہ اس کے جو یہ روٹس ہیں یہ محفوظ رہیں گے. تو وہ میرے خیال میں جدھر بھی دہشت گردی ہوگی، جدھر بھی لاقانونیت ہوگی یا حکومت کی ریٹ نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گی. اس میں سیاسی جو مشکلات ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، چونکہ وہ اس قسم کی کرپشن اور نااہلی میں مبتلا ہیں، تو وہ بیچ میں مسائل تو پیدا کریں گی، لیکن میرے خیال میں یہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اچھا، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شکاگو میں تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے کوئی $20 ملین کی امداد دی ہے، جو کہ خوراک کی مد میں ہے. وہ وہاں کے جو IDPs ہیں ان کے لیے، جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں لوگ، اور بقیہ جو فاقہ زدہ ہیں ان کے لیے یہ خوراک بھیجی گئی ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایک غیر سرکاری ادارہ خویندہ کور کی لیلا شاہ نواز ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اس کے بارے میں. لیلا شاہ نواز، آپ کو خوش آمدید. لیلا جی، بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. شکریہ آپ کا. اور ہم آپ کو اسی حوالے سے یہ جو امداد دی گئی ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمد اشتیاق. امریکہ نے پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں فاٹا کے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے تقریباً 12 لاکھ افراد کے علاوہ 75,000 زلزلہ متاثرین اور پاکستان میں غذائیت کی کمی کے شکار 1,50,000 سے زائد خواتین اور بچوں کو خوراک کی فراہمی میں معاونت کے لیے $2 کروڑ فراہم کیے ہیں. یہ امداد امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی USAID کے ذریعے فراہم کی جائے گی. امریکی سفارت خانے سے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ یہ نئی امریکی معاونت اقوام متحدہ کے پروگرام برائے خوراک یعنی WFP کے زیر اہتمام فراہم کی جائے گی. USAID کے مشن ڈائریکٹر جان گروریک نے کہا کہ امریکی حکومت غذائیت کی کمی کے خطرے کا شکار عورتوں، مردوں اور بچوں کی محفوظ اور غذائیت سے بھرپور خوراک تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی مدد کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور انسانی ترقی میں معاونت کے لیے پاکستان کے ساتھ دیر پا بنیادوں پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے.
USAID کی طرف سے فراہم کی جانے والی یہ اعانت ٹویننگ یعنی شراکت داری کے پروگرام کا حصہ ہے جو حکومت پاکستان، WFP اور بین الاقوامی امدادی اداروں کا مشترکہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت حکومت پاکستان کی جانب سے عطیہ کردہ گندم کو غذائیت سے بھرپور آٹے میں تبدیل کیا جاتا ہے، جسے خیبر پختونخوا اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے بے گھر ہونے والے افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ امدادی اداروں کی رقم کو گندم کی پسائی، گندم کے آٹے کو غذائیت سے بھرپور مقوی بنانے، اسے محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرنے اور اس کی نقل و حمل اور تقسیم کی لاگت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ USAID ٹویننگ پروگرام کے لیے رقم فراہم کرنے والا سب سے بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے۔ اس حالیہ معاونت کے بعد USAID کی اس پروگرام کے لیے 2013 کے بعد سے اب تک مجموعی معاونت $7.5 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ جی لیلا شاہنواز، آپ کچھ ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپڈیٹ کریں کہ جو لوگ جہاں جہاں آپ بھی جانتی ہیں کہ فوجی آپریشن ہوا تھا شمالی وزیرستان میں، اس کے بعد IDPs کہاں ہیں؟ کیا بیشتر واپس چلے گئے ہیں؟ ان کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک تو جیسے 2015 میں یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ ہو رہی تھی کہ ریٹرن جو ہے تو وہ مارچ سے اسٹارٹ ہو جائے گا، لیکن چونکہ لوگ ولنگ نہیں تھے، کیونکہ نہ تو کوئی ریہیبلیٹیشن کا پلان سامنے آیا تھا، نہ ہی کوئی ریبلڈنگ کے لیے کوئی ایفرٹس نظر آ رہی تھی، اور کوئی انسرٹن سچویشن تھی، لوگوں کے پاس انفارمیشن بھی نہیں تھی، تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریہیبلیٹیشن پلان بھی نہیں تھا۔ پھر وہاں جا کے سپورٹ اسٹرکچرز یا سپورٹرز کون سے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے، کیا فیسلٹیز وہ جو ریٹرنیز ہیں ان کو پرووائڈ کریں گے، تو مختلف ایسے سوالات تھے جن کا کلیئر کٹ کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا۔ پھر جو ورلڈ فوڈ پروگرام کا آیا کہ وہ تقریباً 6 منتھ تک جو ہے تو سپورٹ کریں گے، اور اس طرح سے ان کی ریٹرن کے دوران ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ وہ واپس جائیں اپنے علاقوں میں۔ تو ریٹرن تو بہرحال شروع ہے، کچھ علاقوں کے لوگ تو چلے گئے ہیں اور کچھ ابھی بھی جا رہے ہیں، لیکن کچھ اسٹل جو اسپیشلی اسپونٹینیس کیمپس میں رہ رہے ہیں تو اسٹل ابھی جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، کیونکہ اسپیشلی اب اگر جیسے دیکھا جائے کہ USAID کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو $20 ملین کا جو ان کا پرومس ہے کہ وہ فوڈ میں ان کو سپورٹ دیں گے، بیسیکلی یہ جب 4 نومبر کو پبلش ہوا تو یہ $30 ملین تھے، جس میں سے $10 ملین جو ہے تو وہ ایجوکیشن کی ریکنسٹرکشن، وہاں پہ جو اسکولوں کی تباہی ہوئی ہے اور جو چیزیں ضائع ہوئی ہیں اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے، تو اس پہ اس کو خرچ ہونا ہے۔ دا ریسٹ جو $20 ملین ہیں تو اس میں بھی کچھ سیگریگیشنز ہیں جس پہ بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی مطلب جانا نہیں چاہ رہے، کیونکہ اگر وہاں پہ دیکھا جائے جیسے اب USAID جو ہے اگر وہ فوڈ کو فوکس کرے جو کہ بیسک نیڈ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اگر وہ ایگریکلچر اینڈ فارمنگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا پھر ایجوکیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی نیڈز ہیں، فوڈ بھی ایک بیسک نیڈ ہے، لیکن واپس جانے کے لیے سب سے پہلا اگر دیکھا جائے تو ری بلڈنگ اینڈ انفراسٹرکچر ہے۔ جب تک لوگوں کے پاس ان کا انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے، ان کے ہاؤسز ریبلڈ نہیں ہوئے ہیں، ان کے مارکیٹس نہیں ہیں، تو وہ وہاں پہ جانے کے لیے ولنگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ابھی بھی ریزسٹنس شو کر رہے ہیں کہ جب تک یا تو ہمیں کوئی ایسی فنڈنگ کی جائے کہ ہم خود جا کے وہاں سے فوراً ہم اپنا ہیومن ریسورس لے کے اپنی لیے ری بلڈنگ کریں، یا گورنمنٹ پہلے سے کر کے ہمیں بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بھی کیسز دیکھے گئے ہیں جو گئے ہیں وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کو دیکھ کے وہ دوبارہ سے واپس آ گئے ہیں۔ تو اصل میں ایک تو یہ کہ جتنے بھی فنڈز چاہے وہ ایکسٹرنل آ رہے ہیں یا کوئی انٹرنل اگر کوئی اسٹریٹجی ہے سسٹینیبلٹی کے لیے، تو جتنے بھی فنڈز ہیں اور جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے یوٹیلائز ہوں گے تو ان کی پراپر ایلوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، ان کا پراپر مینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف ایلوکیٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، پھر وہ ایلوکیشن کے بعد پراپر مانیٹرنگ اینڈ سیکنڈ بیلنس کا سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو پیسے آئے ہیں کیا وہ وہیں پہ جا کے لگے ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں اسپونٹینیس کیمپس میں تو ڈیفینیٹلی ایسے کیسز ہیں جن کی تو رجسٹریشن ابھی تک نہیں ہو سکی ہے اور ان کو تو وہ پیکیجز سرے سے مل ہی نہیں رہے۔ دوسری بات یہ کہ پیکیجز جتنے منیمائز ہو گئے ہیں تو وہ فیملی کی نیڈس کو
پورا نہیں کر رہی. پھر یہ جب ہم فوڈ اینڈ نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ جو لوگوں سے ایک امپریشن آیا ہے اور ایک وائبریشن ہم تک پہنچی ہے, اور جو ہم نے خود مختلف لوگوں سے بات کی ہے, تو شکایت یہی زیادہ تر سامنے آئی ہے کہ فوڈ کوالٹی جو ہے تو وہ بہتر نہیں ہے. تو جو میں بات کر رہی تھی مانیٹرنگ کی اور پراپر اس کا چیک اینڈ بیلنس چیک کرنے کی, تو اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسک ریٹرن تو اسٹارٹ ہو چکا ہے, لیکن مختلف لوگوں سے ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو نکل کر سامنے آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ اگریسو ہیں ٹورڈ دا آرمی, ٹورڈ پاکستان گورنمنٹ, ایون ٹورڈ دا پیپل. کیونکہ انیشیلی تو لوگوں نے بڑا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, بڑے ویلکمنگ ہوئے, لیکن وہ جب ایک برڈن فیل ہونے لگا جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا, اور جو کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو لگا کہ ان کے جو ارننگ ریسورسز ہے اس میں بھی مسئلہ آ رہا ہے, بچوں کے اسکول جانے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے, ہاسپٹلس کی بھی برڈن بڑھ رہا ہے, تو وہ ایک کانفلکٹس بھی کریٹ ہونا شروع ہو گئے. تو اس وجہ سے وہ ایک ناراضگی اور انوائنس جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ہے. اینڈ میرا پرسنل اوپینین یا پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ کہیں یہ جو اینگر یا لیٹنٹ ایگریشن ہے یہ کہیں آگے جا کے کوئی اور خدا نخواستہ کوئی نقصان دہ حالات ہمارے لیے پیدا نہ کر دے. لیلا شاہ نواز, یہ بتائیے, ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے آج. خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ پاکستان میں بدعنوانی کسی حد تک کم ہوئی ہے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح کی خوراک بانٹی جا رہی ہے, کپڑے وغیرہ IDPs کے لیے, اس میں کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں, جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, جو میں نے خود جا کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ہے یا جو میں نے خود دیکھا ہے, تو واقعی میں اس پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. ٹھیک ہے, مختلف رپورٹس آتی ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف اپروچز وہ اڈاپٹ کر کے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, لیکن جو ایک ریئل سچویشن ہے, بے شک کوشش کی جا رہی ہے کہ بدعنوانی کم سے کم ہو اور لوگ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ چیزیں اس طرح سے ابھی اسٹریم لائن نہیں ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت انیشیل سٹیجز میں ہے اور بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم لوگ ایک فوڈ سے پروویژن پوائنٹ پہ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ بہت تھوڑی مقدار میں چیزیں انیشیل جب دیکھا گیا تو تب کوانٹٹی ان کی زیادہ تھی, لیکن اس ٹائم جو پیکج رکھا ہوا تھا وہ بہت چھوٹا تھا. پھر جو میری ایک خاتون تھی وہاں پہ, وہ پیکج لینے آئی تھی, میں نے ان سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں, ہم جو ہیں گھر میں اس وقت جو ہمارے ٹینٹ میں لوگ ہیں ہم 17 لوگ ہیں, اور 17 لوگوں کے لیے یہ ایک ہفتے کا راشن, یہ پورے مہینے کا نہیں ہے. تو کوئی بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں ریسٹ ڈیز کے لیے اس فوڈ کو پورا کرنا. یا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت تھوڑا کھائیں گے, یا پھر یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹائم کا کھائیں گے, ایک کا نہیں کھائیں گے. اسپیشلی اس میں بچوں کے لیے کوئی سپلیمنٹ, کوئی فوڈ, کوئی نیوٹریشن بچوں کے لیے نہیں تھا. انیشیلی تو رمضان میں ان کو ایٹ لیسٹ بسکٹ دیے گئے, لیکن اس پیکج میں تو وہ بچوں کے لیے نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی اور اس طرح کے کوئی سپلیمنٹس ہیں جن کی نیوٹریشن نیڈس پوری ہوں. تو یہ تو میری اپنی آنکھوں دیکھی جو سچویشن ہے وہ میں بتا رہی ہوں. تو جو آپ بات کریں کہ رپورٹ شائع ہو گئی ہے, تو بے شک کوشش میں سمجھتی ہوں, میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوشش جو ہے وہ انیشیٹ ہو گئی ہے, لیکن سچویشن ابھی بہتر نہیں. اچھا, لیلا شاہ نواز ہمارے ساتھ رہیں. کچھ کالز آئی ہیں, ہم باری باری ان کو لیتے ہیں اسی موضوع پر. اسلم خان ایڈوکیٹ نے ہمیں کال کیا ہے. جی اسلم خان. نفیسہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری گزارش یہ ہے کہ امریکہ بجائے اتنے پیسے دینے کے کپڑے اور اچھی خوراک یہاں سے بھیج دیں, اور پھر مانیٹرنگ بھی ہو, کو تقسیم ہو. پہلی بات تو یہ. دوسرا کہ کل میں نے ایک انٹرنیٹ پر اپنے دوست رات علی خان آپ کا فوٹو بھی دیکھا اور راؤنڈ ٹیبل بھی سنی. آپ کا فوٹو بھی بہت خوبصورت تھا, آواز بھی بہت خوبصورت. بہت مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم اگر کوئی اور کالرز ہیں, جی کوئی اور نہیں, اس سیگمنٹ میں جو کالز ہیں وہ ڈراپ ہو رہی ہیں. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھیں لیلا شاہ نواز جو ایک غیر سرکاری ادارہ خویند کور میں ہوتی ہیں. بہت شکریہ لیلا شاہ نواز, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے۔ غیر جانبدار بحث۔ کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق۔ انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔ جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کل اس موضوع پر ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل بھی کیا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جمعے کو یہاں امریکہ میں اور یہاں خاص طور پہ نارتھ ایسٹ میں سخت برف باری ہوئی۔ اس کی وجہ سے آج یعنی کہ بدھ کے روز کئی دنوں کے بعد واشنگٹن رفتہ رفتہ نارمل پر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت مشکلات ہیں اور برف چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اسی موضوع پر ناصر پنور کو لیتے ہیں جو کہ ماحولیات کے ماہر ہیں، سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ہیں اور حیدرآباد میں ہوتے ہیں۔ اور ناصر پنور، آپ کو خوش آمدید۔ جی مہربانی۔ تو ہم اس کی ویڈیوز بھی لوگوں کو دکھائیں گے جو اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو اسکائپ پہ لیں، لیکن افسوس کہ اسکائپ پہ نہیں لے سکتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جہاں تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ سیٹلائٹس جو ناسا کی ہیں خلا میں بہت پہلے سے انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ یہ برفانی طوفان امریکہ میں آنے والا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری انتظامیہ جو ہیں وہ چوکس ہو گئی۔ یہاں کے گورنرز، یہاں کی جو ہیں دوسرے ایڈمنسٹریشن کے لوگ، وہ حرکت میں آ گئے اور اس کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے عذاب سے امریکہ بچ گیا۔ اسی طرح کی معلومات سے آپ کے خیال میں پاکستان کس حد تک مستفید ہو سکتا ہے؟ جی، میں یہی مطلب اگر ہم ہیں جو ترقی پذیر ممالک جیسے پاکستان ہے اور ترقی یافتہ ممالک جیسے یو ایس اے ہے، تو وہاں پہ پہلی بات یہ کہ اب موسمی جو تبدیلی یا تغیرات ہیں وہ جو پہلے فکشن نہیں رہا، حقیقت ہے۔ تو اور جیسے جس طرح یہ برف باری ہوئی تو واشنگٹن میں، نیو یارک میں بھی وہاں پہ آپ دیکھیں گے زندگی مفلوج ہو گئی، لیکن دیکھا کہ وہاں پیشن گوئی اور ارلی وارننگ کا جو سسٹم ہے وہ کافی بہتر ہے اور وہ ٹائملی آگاہ کرتے ہیں بر وقت اور پھر تیاری بھی کی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی کام کی ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں جب بھی، کیونکہ خاص طور پہ میں اگر ہم سندھ اور بلوچستان کا جو ساحلی علاقہ ہے وہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے سائیکلونز آتے رہے ہیں، تو حالانکہ کچھ بہتری آئی ہے لیکن ابھی بھی جو ڈیپ سی میں لوگ جاتے ہیں فشنگ کرنے یا وہاں پہ ٹائملی انفارمیشن کا پہنچنا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ اور لیکن ہمارے یہاں باقی جو حالات ہیں جس طرح فلڈ ہے یا بارشوں کے حوالے سے، تو وہاں پہ ارلی وارننگ کا جو میکینزم ہے وہ اس کو اتنا مؤثر نہیں ہوئے اتنا کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں ہمیں، اور یہ میرے خیال میں اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جو جس طرح پاکستان میں اربنائزیشن ہو رہی ہے یا جو ہمارا ڈیولپمنٹ پاتھ ہے، اس میں بھی ہمیں کلائمیٹ چینج اور لینڈ یوز پلاننگ کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ لینڈ یوز پلاننگ ایک ایسا فیکٹر ہے، عنصر ہے جو کہ مسنگ ہے ہماری پلاننگ میں، اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے ان پلانڈ جو اربنائزیشن ہو رہی ہے، تو کبھی ہمارے ہاں جیسے ہیٹ کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں پچھلی گرمیوں میں
تفریح جو ہے موت ہو گئی تھی. اسی طرح اربن فلڈنگ بھی ایک بڑا ایشو رہا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی شہروں کی جو پلاننگ ہے، لینڈ یوز پلاننگ اور اربنائزیشن، اور شہروں کے ماسٹر پلان وہ بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کی کوئی بھی اگر آفت آئے تو اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کو منیمائز کر سکیں. ناصر بمر، آپ بھی جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، سمندروں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے. پاکستان میں خصوصاً اس کے بارے میں بات کیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے ایندھن کے لیے، اور مینگرووز کو کاٹا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئلے کا استعمال ہوتا ہے. یہ سب کچھ ماحول کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں اور درجہ حرارت کو کس طرح بڑھا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم پاکستان میں جو جنگلات ہے جو اصولی طور پہ کسی بھی ملک کے جو مجموعی رقبے میں وہ 25% ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں مشکل سے 4 سے 5 جو سرکاری فیکٹس وغیرہ ہیں اس کے مطابق ہیں. تو اس حوالے سے بالکل کم ہے. اور جس طرح ابھی حال ہی میں ہمارے یہاں خاص طور پہ خیبر پختونخوا حکومت نے وہاں پہ جو 1 ملین ٹری کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، جو کیمپین چل رہی ہے، تو اس طرح کی کیمپین میں سمجھتا ہوں باقی صوبوں میں بھی شروع کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو باقی خاص طور پہ سندھ میں تو کافی جو ہے چاہے وہ کچے کے جنگلات ہوں جس کو ہم ریورائن فارسٹ کہتے ہیں، یہاں پہ کوسٹل مینگرووز ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے میٹھے پانی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی خطرے میں ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فطری اور جو ہے قدرتی بھی اس کے ہیں اسباب فارسٹ کے کم ہونے کے، کچھ مین میڈ بھی ہیں. تو دونوں جو ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے جو ہے فارسٹ کے اس میں کم ہونے کی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے پانی کی اویلیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ جو ہے سندھ میں لوور رائپیرنگ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے، اور سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ میٹھا پانی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور پوری ہماری جو لائف لائن ہے وہ انڈس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ سندھ والے. تو اس حوالے سے ہمیں اور پھر ہمارے جو ویٹ لینڈس ہیں، جھیلیں ہیں، ان کے لیے بھی ہم جو ہے اتنا پانی ایلوکیٹ نہیں کرتے، جو واٹر فار نیچر کا کنسیپٹ ہے. تو اس حوالے سے جو ہے مجموعی طور پہ پاکستان جو ہمارے گلیشیئرس میلٹ ہو رہے ہیں اور جو اوور آل فارسٹ کی کوریج جو ہے کم ہو رہی ہے، تو اس سے آپ دیکھیں گے جو موسموں کی شدت ہے وہ چاہے گرمیاں ہوں یا جو ہے ونٹر میں بھی، اور اوور آل دیکھیں گے ہمارے یہاں سردیاں کم ہوئی ہیں تو ونٹر کا جو ہے ڈیوریشن کم ہوا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو ہے ہمیں تیاری کرنا پڑے. اس پہ پھر کراپنگ پیٹرن جو ہے، جو پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے تو پورا جو ایگریکلچر اکانومی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اڈاپٹیشن پہ کام کرنا پڑے گا، کس طرح ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ اپنی جو ہے فصلیں جو ہیں وہ اگا سکے. جی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو برفانی طوفان آیا، یہ بھی اس میں شدت بھی اسی لیے آئی کیونکہ گلوبل وارمنگ جو ہے اس کے حوالے سے اس نے زیادہ اپنے اندر ایک طاقت سموئی. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں منڈی بہاؤدین سے کال آئی ہے، زمان خان نے کال کی ہے. جی زمان خان منڈی بہاؤدین سے. وعلیکم السلام. جی منڈی بہاؤدین سے زمان بات کر رہا ہوں. جی میں نے معلومات لینی تھی. میرا بھائی ہے مجھ سے بڑا ہے، وہ سعودیہ میں نا کام لگا ہوا تھا، تو اس کو نا بجلی لگی ہے تو 12 فٹ کی بلندی سے گرا ہے. جب بجلی لگی ہے تو بجلی نے چھوڑا تو اٹھان نیچے پتھر پڑے تھے، وہ ریڑھ کی ہڈی میں لگ کر تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے ان کی. جی تو معلومات کیا لینا چاہ رہے تھے؟ جی اس کا آپریشن ابھی ادھر ہو گیا، لیکن نچلا تاڑیا ورنہ وہ کام نہیں کر رہا. اچھا، آپ ذرا موضوع سے ہٹ گئے ہیں. ہمیں دیر سے کال آئی ہے، لیاقت الملک نے کال کیا ہے. جی لیاقت الملک. وعلیکم السلام. یہ امریکہ میں جو طوفان آیا ہے برف کا، واقعی یہ سیٹلائٹ سے پیشن گوئی بھی کی گئی تھی. میں پاکستان کے حوالے سے یہ بات کروں گا، بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی سیلابیں آئی ہیں پچھلے 2009-10 کے دوران جو کچھ ہوا ہے، یا اب جو سیلاب آ رہی ہیں اور اس سے نقصانات ہو رہے ہیں، اس تناسب سے اویئرنیس لوگوں میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے وہ نہیں دی جا رہی ہے. خاص کر ہم نصاب میں، یعنی اسکولوں کے
के निसाब में यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल पर इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। और जो अभी फ्रांस में जो एनवायरमेंटल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अमेरिका का रोल तो उसमें और चाइना का रोल बहुत अच्छा रहा। इससे पहले वो हठधर्मी के शिकार रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के हवाले से, लेकिन इस दफ़ा उनका रोल कुछ अच्छा रहा है। मेरे ख्याल में अगर वो इंटरनेशनली इस इशू को खासकर निसाब में शामिल किया जाए और अवेयरनेस पर पैसे खर्च किया जाए, ये जो बिलियन ट्रीज सोनामी प्रोजेक्ट हमारे KPK में शुरू है वाकई काबिल तहसीन इक़दाम है हमारी गवर्नमेंट की, लेकिन ये टिम्बर माफिया के खिलाफ कवानीन सख्त करनी चाहिए और मजीद ये प्लांटेशन के बाद इसकी प्रोटेक्शन पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो, ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज भी खत्म हो। और गैसेस की प्रोवाइड ये ईरान पाइपलाइन जो है अभी अमेरिका की पाबंदियां भी उठ गई है, इसको ज़रा बनाना चाहिए, गैस मुहैया करना चाहिए पाकिस्तान के देहाती इलाकों को, ताकि जंगलात पर जो है वो ईंधन इस्तेमाल ना की जाए और हमारी ग्रीनरी बहाल रहे और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है इसका इखराज भी ना हो और माहौल अच्छा रहे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बड़ी मुफीद बातें की आपने। नासिर पवार, ये बताइए कि बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में सुबह को धुंध की वजह से उनकी एक्सीडेंट्स होते हैं। हमने ये भी सुना है कि जो नॉर्थ है वहाँ पर जिस तरह से बाचा खान यूनिवर्सिटी में हमला हुआ वो धुंध का फ़ायदा लेकर दहशतगर्द अंदर घुसे थे। ये धुंध हम सुन रहे हैं कि भारत की तरफ से आ रही है क्योंकि वहाँ ईंधन, वहाँ कोयला ज़्यादा जलाया जाता है। कुछ इसके हवाले से हमें इत्तलात दीजिए। मेरे इसमें पिछले सालों में भी कुछ स्टडीज भी हुई हैं और ये हकीकत है कि जो फितरत है या नेचर है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, और क्योंकि ये जो धरती है, जो ग्लोब है, इसमें अगर किसी मुल्क में भी कुछ होता है तो उसका असर जो है लामाला पूरी उस पर धरती पर होता है। बिल्कुल। तो उस हवाले से हमारे यहाँ जो ट्रांस बाउंड्री जो मल्टी लेवल पर जिस तरह एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, खासतौर पे जैसे रीजनल लेवल पे जिस तरह सार्क है, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में यहाँ जो इंटरनेशनल नेशंस हैं जैसे IUC, WWF, और उस तरह के जो फोरम्स पे इस तरह के जो है इशूज को भी हम डिबेट कर सकते हैं कि किस तरह हम अपनी जो रीजनल ट्रांस बाउंड्री, अगर कोई इस तरह की जो पोल्यूशन होती है या कोई इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंटल, तो उसको किस तरह मिनिमाइज करें, और उसको बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से उसमें भी ये भी एक एजेंडा में शामिल होना चाहिए कि हम किस तरह जो अगर पड़ोसी मुल्क जो है धरती के देखें, हम पानी तो हम शेयर करते हैं, हमारे यहाँ 10 बार TT है जो मुआहदा है, हालांकि उसमें भी कुछ लोगों के मतलब एतराज़ात हैं, लेकिन एक TT कुछ करती है, तो उस तरह के एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स भी होने चाहिए, और उसमें खासतौर पे मेरे ख्याल में रिसर्च को हमें जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो और वो फिर ट्रांसलेट हो जो हमारे एनुअल प्लान्स बनते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं, ताकि तो लर्निंग भी हो और इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। जी जी, हमारे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन बहुत सारे कॉल्स आई हैं। चित्राल चलते हैं जहाँ से सुल्तान कुछ कहना चाहते हैं। जी, चित्राल से सुल्तान। चित्राल से सुल्तान, अच्छा उनको आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी, चित्राल से सुल्तान, अच्छा उनकी लाइन ड्रॉप होगी। और हमें कॉल किया है असलम खान नियाजी ने मियांवाली से। अस्सलाम वालेकुम नफीसा जी। वालेकुम। ईसा खैर मियांवाली से बात कर रहा हूँ। ये अमेरिका में जो तारीखी बर्फानी तूफान आया है, ये तो हम तो सब आगाह हैं इनसे। ये अपना हमारे उसमें मियांवाली में ये पिछले साल गर्मियों में जो है ना तकरीबन 4 दिन लगातार बारिशें हुई और 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। नवाज शरीफ साहब यहाँ आए थे और उन्होंने अपना ऐलान किया था हमारे लिए जो है ना वो जो जिन लोगों के घर तबाह हुए थे, लेकिन वहाँ भी ऐसे लोग ऐलान करते हैं और फिर बाद में इमदाद नहीं देते। आज तक उस इमदाद का पता ही नहीं चल रहा कि वो ईसा खैल के बासियों को इन्होंने जो है ना वो बुलंद मांगदारी की। शुक्रिया शुक्रिया। हमें करक से मुनव्वर गुल ने भी कॉल किया था, लेकिन बुनियादी तौर पे हम आगाही इसीलिए दे रहे हैं
تاکہ لوگ خود اپنا انتظام کریں. اور یہاں امریکہ میں یہ جو طوفان آیا تھا اس کی اطلاع بھی اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ اس سے پاکستان کوئی سبق سیکھے. اس وقت ہم پروگرام کو سمیٹتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے افسر ناصر پمر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. 168 ممالک میں بدعنوانی سے متعلق. اور آخر میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ. وہ واحد ملک ہے جہاں شفافیت. اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے.